شہریار نے اس کا سانگ دیکھا اور لیپ ٹاپ آف کر دیا۔ اس کے چہرے پر دکھ کے آثار تھے، کیونکہ کنول نے بہت نامناسب کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ساتھ ساتھ اس کی حرکات بھی بہت نامناسب تھیں۔ اس نے غصے سے فون اٹھایا اور کنول کو ملا دیا۔ کنول نے فون پک کیا، ہیلو، لیکن اس کی آواز سنتے ہی شہریار نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے بہت آرام سے پوچھا، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ کنول نے پوچھا۔ ٹھیک ہوں بھی اور نہیں بھی، شہریار نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کنول نے حیرانی سے پوچھا۔ ایک سوال پوچھوں؟ شہریار نے جواب دینے کی بجائے کہا۔ پوچھیں، کنول جلدی سے بولی۔ تم ایسے کام کیوں کر رہی ہو؟ شہریار نے ٹھہر ٹھہر کر سوال کیا۔ کنول اس کی بات سن کر جیسے پھٹ ہی پڑی۔ کیسے کام؟ آپ سانگ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو اس سے کیا؟ میں آپ کی بیوی تو نہیں جو آپ اپنا حق جتا رہے ہیں۔ آپ بھی دیکھیں اور انجوائے کریں، کمنٹ کریں وہاں۔ شہریار کو اس کے ایسے رد عمل کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے فوراً اپنا دفاع کیا۔ میں تماشبین نہیں ہوں جو تمہاری ایسی حرکتوں پر لائک یا کمنٹ کروں۔ سنو، میں تمہارے پیج پر کمل بلوچ کے لیے نہیں، فوزیہ بطول کے لیے جاتا ہوں۔ کمل نے اس کی بات کاٹ دی۔ بس بس، پلیز آپ مجھے لیکچر نہ دیں۔ لیکچر نہیں دے رہا، فون کا مقصد صرف تمہارا حال چال پوچھنا تھا، شہریار نے تحمل سے کہا۔ پوچھ لیا حال؟ کمل نے قطعیت سے کہا، جیسے فون بند کر دے گی۔ جی، ویسے مجھے ڈر لگنے لگا ہے تم سے، کیونکہ تمہیں اب دوست اور دشمن کی پہچان ہی نہیں رہی، شہریار نے اداس لہجے میں کہا۔ جب کوئی دوست ہی نہ ہو اور دشمن ہی دشمن ہو تو پہچان ہونا بہت مشکل ہے، کمل دکھی انداز میں بولی۔ اس کے لہجے میں اب بھی روکھا پن تھا۔ شہریار ایک لمحے کو چپ ہو گیا، پھر اس نے گویا بات کا موضوع بدلنا چاہا۔ کہیں چلیں؟ کہاں؟ کمل نے بھی اسی انداز میں پوچھا۔ کہیں بھی، اسی ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں، شہریار نے کہا۔ کمل نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، مگر اس وقت آدھی رات ہو چکی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں لینے آ رہا ہوں، تیار رہنا، شہریار نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شہریار اس کے اپارٹمنٹ کے باہر کھڑا تھا۔ وہ نیچے اتری اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ شہریار اس کے ساتھ محظوظ ہوتے ہوئے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ دونوں ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھے، گاہ بگاہ ایک دوسرے پر نظر ڈال لیتے، لیکن بات کرنے میں کوئی پہل نہیں کر رہا تھا۔ میز پر 2 کافی کے کپ رکھے ہوئے تھے۔ آخر کمل نے ہی ہمت کی اور ہنستے ہوئے بولی، آج آپ نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ 12 بج گئے ہیں، بہت لیٹ ہو گیا ہوں۔ تمہیں لے کر میں کسی وقت کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ اس وقت دل چاہا کہ تم کو میرے پاس ہونا چاہیے تاکہ میں تمہارا دکھ ختم کر سکوں، شہریار نے بہت پیار سے کہا۔ مجھے ایسی باتوں پر بہت ہنسی آتی ہے، کمل نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ شاید کتابی باتیں کرتا ہوں جس پر تمہیں یقین نہیں، شہریار نے اطمینان سے کہا۔ ایک سچ بات کہوں، یہ کتابی باتیں نہ جانے کیوں بار بار سننے کو دل چاہتا ہے، کمل نے جواب دیا۔ یہ بے مطلب باتیں نہیں، شاید اس لیے، شہریار اسے محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کمل نے نظریں پھیر لیں۔ ہاں، جانتی ہوں، ان باتوں کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے۔ ایک بات کہوں، شہریار نے سوالیہ انداز میں کہا۔ کہیں، کمل نے اسی انداز میں جواب دیا۔ کیا یہ سب کام چھوڑ سکتی ہو؟ شہریار نے التجائیہ لہجے میں کہا۔ کس کے لیے چھوڑوں؟ کمل کے لہجے میں سوال کے ساتھ ساتھ طنز بھی تھا۔ چھوڑنے کا فیصلہ کر لو تو بتانا، شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ چھوڑیں یہ سب کتابی باتیں ہیں، کمل نے اپنا طنزیہ لہجہ برقرار رکھا، اور تم بھی کتابوں کا ایک کردار ہی ہو، شہریار نے بہت پیار سے کہا۔ ہاں، مجھے پتا ہے، ایک دن مجھ پر بھی ڈرامے لکھے جائیں گے، کتابیں لکھی جائیں گی، اور میں لوگوں کے ذہن میں ایک یاد بن کر رہ جاؤں گی، کمل تمسخرانہ انداز میں بولی۔ کیا تم یہی چاہتی ہو؟ شہریار نے بےتابی سے پوچھا۔ وہ بڑے غور سے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ کمل نے کوئی جواب دینے کی بجائے کافی کا گھونٹ بھرا۔ چلو چھوڑو یہ باتیں، یہ بتاؤ اتنے دن کہاں غائب رہی، شہریار نے ایک اور سوال کیا۔ کمل نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کچھ سوچا، پھر اپنی کہانی سنانا مناسب سمجھا، جیسے اس پر اعتبار کرنا چاہ رہی ہو۔ میرے ابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ان کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑی، ان کو یہاں رکھنے کے لیے گھر ڈھونڈنا پڑا۔ جو پیسے جمع کیے تھے، چاہ رہی تھی کہ گاڑی مل جائے، لیکن سارے پیسے ابا کے اوپر اور گھر پر لگ گئے۔ یہ سانگ کیا تو گھر کا ایڈوانس دیا، کمل نے ٹھہر ٹھہر کر بات مکمل کی۔ ایک بار مجھے تو بتاتی، مجھ سے لے لیتی، لیکن ایسا سانگ تو نہ کرتی، شہریار کے لہجے میں شدید دکھ تھا۔ کمل نے بہت حتمی انداز میں سخت سے تاثرات کے ساتھ اسے دیکھا۔ کسی سے بھیک مانگنے سے بہتر تھا کہ یہ سانگ کر لوں۔ ہم اس پر کافی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں،
بہتر تھا یا نہیں یہ تمہیں پتا ہے، لیکن ایک بات ہے، شہریار نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تو کمل نے فوراً سوال کیا، وہ کیا؟ کبھی کبھی تمہاری عزت کرنے کو دل کرتا ہے، جانتی ہو کیوں؟ شہریار نے پوچھا۔ ہاں جانتی ہوں، آپ کو میں عظیم لگتی ہوں، مگر میں کوئی عظیم نہیں اور نہ کوئی قربانی دے رہی ہوں، بلکہ اپنے پیدا ہونے کا خراج دے رہی ہوں۔ بیٹی ہوں نا، اور ہر بیٹی کو ایسا خراج دینا پڑتا ہے۔ عورت کو 2 روٹیوں کا خراج تمام عمر دینا پڑتا ہے۔ بیٹی ہے تو باپ کا مان بڑھا کر، بیوی ہے تو شوہر کی ہر جائز ناجائز مان کر، ماں ہے تو بیٹے کی ضد مان کر، ہر دور میں جو اسے 2 روٹی کھلائے اسے خرید لے۔ کنول نے تمسخرانہ انداز میں رک رک کر جواب دیا۔ بس کر دو، اس سے زیادہ تلخ باتیں میرے لیے سہنا مشکل ہے، شہریار نے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ آپ بھی مرد ہیں نا، آپ کو تو تلخ ہی لگیں گی، کنول طنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے بولی، پھر ایک ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے مسکرائی۔ چلیں چھوڑیں، یہ دیکھیں میں آپ کے لیے دبئی سے کیا لائی ہوں۔ اس نے ایک چھوٹا سا ڈبہ شہریار کی طرف بڑھایا جسے اس نے تھام لیا۔ یہ کیا ہے؟ شہریار نے حیرانی سے پوچھا۔ کھول کر دیکھیں، کچھ خریدا تھا دبئی سے آپ کے لیے، کنول نے جواب دیا۔ شہریار نے ڈبہ کھولا، اندر بہت نفیس سے کف لنکس تھے۔ اس نے باہر نکالے اور ہاتھ میں پکڑتے ہوئے بولا، مگر میں تو یہ نہیں پہنتا۔ اچھا، مجھے لگا تھا کہ آپ اتنے سوٹڈ بوٹڈ رہتے ہیں، کف لنکس ضرور لگاتے ہوں گے۔ کنول اس کی بات سن کر مایوس ہو گئی۔ شہریار اس کی مایوسی دیکھتے ہوئے بولا، لگاتا تو نہیں ہوں لیکن کیا؟ کنول نے حیرانی سے پوچھا۔ اب پہن لوں گا، شہریار نے اس کا دل بڑھاتے ہوئے جواب دیا۔ کوئی زبردستی نہیں، آپ واپس بھی کر سکتے ہیں۔ کنول نے ڈبہ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو شہریار نے ڈبہ اس سے دور کر لیا اور بولا، میں تحفے واپس نہیں کرتا، اور اگر تحفہ تم جیسی لڑکی کی جانب سے ہو تو قطعاً نہیں۔ فلرٹ کرنے میں ماہر ہیں آپ، کنول نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم بھی بات کو اڑانے میں۔ خیر چھوڑو، رات بہت ہو گئی ہے، چلتے ہیں، شہریار نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور دونوں ہوٹل سے باہر نکل گئے۔ رحیم کو کرایہ ادا نہ کرنے پر مالک مکان نے نوٹس دے دیا تھا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اسما نے سمجھایا کہ تو فوزیہ سے مانگ کر دیکھ، آج کل بہت کما رہی ہے، لیکن وہ مانگنا نہیں چاہتا تھا۔ اسما اس کے پیچھے پڑی رہی کہ اس وقت اپنی بہن سے بنا کر رکھ، اس کے ساتھ اچھا سلوک رکھے گا تو ہمارے کام آئے گی۔ یہ بات رحیم کی سمجھ میں بھی آ گئی۔ وہ نازیہ، اس کے میاں اور اسما کو لے کر اماں ابا کے پاس پہنچ گیا۔ اسی وقت فوزیہ گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے آدھا چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا اور ہاتھ میں کچھ شاپرز تھے۔ گھر میں بہن بھائی بھابھی اور بہنوئی سب موجود تھے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے کیونکہ فوزیہ کافی بدل گئی تھی۔ بہن نازیہ اور اسما اٹھ کر اس کے گلے لگ گئیں۔ کیسی ہے نازیہ تو؟ فوزیہ نے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک، تو بتا تو کیسی ہے؟ نازیہ نے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے جواب دیا۔ فوزیہ بھائی کی طرف بڑھ گئی۔ بھائی تو کیسا ہے؟ فوزیہ میں ٹھیک ہوں، تو بتا کیسی ہے؟ رحیم نے پیار سے کہا۔ تجھے دوبارہ دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے فوزیہ۔ اسما نے بہت محبت اور لگاوٹ سے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ بھابھی بچے کیسے ہیں، ساتھ نہیں لائیں؟ فوزیہ نے روکھے پن سے پوچھا۔ آئیں گے، بچے بھی آئیں گے، وہ تو ابھی ہم ابا کو دیکھنے اور تجھ سے ملنے آئے ہیں، اسما مسکراتے ہوئے بولی۔ تو نے ابا کی بہت خدمت کی ہے فوزیہ، بیٹی ہو تو تیرے جیسی۔ نازیہ کا شوہر کیوں پیچھے رہتا؟ وہ بھی مصنوعی محبت جتاتے ہوئے بولا۔ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، برے وقت میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتی۔ ماں نے رحیم کی طرف دیکھتے ہوئے اس پر طنز کیا۔ ہاں ماں تو ٹھیک کہہ رہی ہے، اس وقت فوزیہ نے کتنا ساتھ دیا ہے، نازیہ نے ماں سے کہا، پھر فوزیہ کی طرف پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، فوزیہ تو پہلے بھی سب کے لیے بہت کرتی تھی، اس کی طبیعت ہی ایسی ہے، کسی کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتی۔ پھر وہ رحیم کی طرف دیکھ کر بولی جو اسے پٹی پڑھا کر لایا تھا، اب دیکھنا فوزیہ، رحیم کے کتنے مسائل ہیں، گھر کا کرایہ دیے 2 مہینے ہو گئے ہیں، اس بار مالک مکان نے سامان باہر پھینک دینا ہے۔ بھائی کتنے پیسے ہیں کرائے کے؟ فوزیہ نے پریشانی سے دریافت کیا۔ یہی کوئی 10,000، رحیم نے پریشانی ظاہر کرتے ہوئے مسکین سا منہ بنایا۔ جاتے ہوئے لے جانا، فوزیہ نے کچھ سوچ کر کہا۔ اسما آگے بڑھ کر دعائیں دینے لگی۔ اللہ تجھے بہت دے فوزیہ، تو نے بچوں کے سر سے چھت نہیں چھیننے دی۔ اماں میں ابا کے پاس جا رہی ہوں، دوا پلا دوں ذرا، فوزیہ اٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں جا دیکھ، تیرا باپ بھی تیرا پوچھ رہا تھا، ماں نے فوراً جواب دیا۔